بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر رہنے کے جتنے سلیقے اور آداب سکھائے ہیں، وہ سلیقے اور آداب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ کے ذریعے سے عملاً کر کے دکھایا بھی ہے اور امت تک پہنچائے بھی ہیں۔ اب اگر امت اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انہی سلیقوں پر اور انہی آداب پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گی تو امت کی دنیا بھی روشن ہوگی اور امت کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حکمت میں وہ تمام آداب اور وہ تمام اسباب جتنے بھی ہیں سب بیان کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہر بندہ فکر مند ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے ماتحت، میری اولاد، میرے بہن بھائی، میرے بچے گناہوں سے بچ جائیں اور نیکی کے کام پر آ جائیں۔ ہر ماں یہی سوچتی ہے، ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ اولاد نیک ہو، نیکی کے کام کرنے والی ہو، برائی کے کاموں سے بچنے والی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، نیکی کیا چیز ہے؟ اچھائی کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ اچھائی کے بارے میں پوچھنا ہے یا برائی کے بارے میں پوچھنا ہے تو فرمایا فتویٰ اپنے دل سے طلب کرو۔ استفت قلبک۔ گھر میں کوئی میٹھی چیز بنی ہوئی ہو اور آپ ذائقہ معلوم کرنے کے لیے بیمار آدمی کو چکھائیں، وہ یہ کہے گا یار کیا پھیکی چیز بنائی ہے۔ مثلا سردی کا موسم ہے، گھر میں گجریلا آپ نے بنوایا ہے بہترین طریقے سے ہر چیز پوری کر کے، لیکن ذائقہ معلوم کرنے کے لیے آپ نے ٹائیفائیڈ کے مریض کو پکڑا دیا، جو بستر کے اوپر پڑا ہوا دوائیاں کھا رہا ہے، جس کی زبان سرے سے ذائقہ لے ہی نہیں رہی، اسے ہر چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے بخار کی وجہ سے۔ تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ گجریلا ذرا چکھو اور مجھے اس کے ذائقے کا بتاؤ۔ وہ جیسے ہی چمچ سے منہ میں لے گا نا، وہ ناگواری سے کہے گا کیا پھیکی چیز بنائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوت ذائقہ ابھی اس کی کام نہیں کر رہی، معدہ اس کا مسلسل بیماریوں کے اوپر ہے، کئی دنوں سے وہ دوائیاں لے رہا ہے، ابھی اس کا معدہ صحیح سے ذائقہ معلوم نہیں کر رہا۔ فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔
نیکی کا پوچھنا ہے تو اپنے دل سے پوچھو، اور دل کا نیکی کے بتانے کے لیے مریض دل نہیں بلکہ قوت اور طاقت والا دل چاہیے۔ مثال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیمار آدمی جیسے میٹھے ذائقے کو محسوس نہیں کرتا، ایسے ہی کمزور دل آدمی، کمزور دل سے مراد یہ نہیں کہ جس کے اندر خون نہ ہو، جو ایمانی کمزوری کا شکار ہو، وہ نیکی کے ذائقے کا نہیں بتا سکتا۔ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو نیکی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تھوڑی اس کی تفصیل فرمائی ہے۔ مطمئن الیک نفسک، وہ کام جس کے کرنے کے بعد تیرا دل مطمئن ہو جائے، فرمایا وہ اچھائی ہے۔ وہ کام جس کے کرنے کے بعد تمہارا دل مطمئن ہو، فرمایا یہ اچھائی ہے، یہ نیکی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ چور چوری کرنے کے بعد مطمئن ہوتا ہے، چور چوری کرنے کے بعد مطمئن ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا اس نے نیکی کا کام کیا ہے۔ کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے، آپ ملنے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا کام ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن آپ نے سود نہیں لینا، بینکوں سے پیسے نہیں لینے گھر بنانے کے لیے، تو وہ کہتا ہے یار میں مطمئن ہوں، چھوڑو اس باتوں کو، میں مطمئن ہوں۔ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہوا اس آدمی کا دل بیمار ہے، اس چور کا دل بیمار ہے، یہ مطمئن نہیں ہے، یہ ایمانی کمزوری کا شکار ہے۔ جو سود کی طرف جا رہا ہے اس کا دل کمزور ہے، اچھائی کا کام وہ نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اثم، اے اللہ کے نبی برائی کیا ہے، برا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام ما حاک علیک صدرک، جو تیرے دل کو گھٹتا رہے، جو تیرے دل کے اندر تجھے محسوس ہوتا رہے، کڑتا رہے تیرا دل جس کام کے بعد، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ إِلَيْهِ النَّاسِ یا عَلَيْهِ النَّاسِ، اور فرمایا تجھے پسند نہ ہو کہ وہ بات لوگوں کو پتہ چلے، تو اس چیز کو پسند نہ کرے کہ وہ تیرا عمل یا تیرا کام لوگوں کو پتہ چلے، فرمایا یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ تو اچھائی کی تعریف کیا ہوئی؟ ہر وہ عمل جس کے کرنے کے بعد بندے کا دل مطمئن ہو، اور برائی ہر وہ کام جس کے بعد اس کا دل اسے بار بار ملامت کرتا رہے، اور بار بار وہ یہ سوچے کہ بھائی یہ میرا عمل میرے محلے والوں کے پاس، میرے دوستوں تک یہ بات نہ پہنچے، یہ برائی ہے۔ تو آج کل ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل برائیوں سے بچ جائے، ہمارے بچے برائیوں سے بچ کر نیک اعمال کی طرف آئیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہے نیکی کے بارے میں، برائی کے بارے میں، کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، ہم نے اس بارے میں پڑھنا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا، بس وہ برائی ہے، وہ برائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا کہا وہ اچھائی ہے، اور جن کاموں کے بارے میں نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ مطالعہ کرنا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی طرف جانا پڑے گا، قرآن ہمیں بتائے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، 6000 کچھ اوپر آیات ہیں قرآن مجید کی،
لیکن یاد رکھیں جن آیات میں احکامات کا حکم ہے وہ پورے قرآن میں صرف 500 ہیں. احکامات کا جن میں تذکرہ ہے، کرنا اور نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقات دینے ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں، کرنا اور نہ کرنا، یہ صرف 500 آیات ہیں، بس 500 آیات. اس کے علاوہ سارے قرآن کی آیات میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو دنیا میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور آخرت میں یہ ہوگا. جیسا کہ اقوام سابقہ کا تذکرہ ہے، کامیاب لوگوں کے تذکرے ہیں، نیک لوگوں کے تذکرے ہیں. تو قرآن ہمیں بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے. بالغ ہونے تک بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک بچہ احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، باؤنڈ نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، نہیں، کیونکہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ماں باپ اس کی تربیت ہی نہ کریں. نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ابھی اللہ کی طرف سے حکم متوجہ نہیں، لیکن ماں باپ کی طرف تو اللہ کا حکم متوجہ ہے کہ وہ تربیت کرے. بچہ جب نیک عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھنے آ جاتا ہے، نفل پڑھتا ہے، کوئی بھی صدقہ کر دیتا ہے، اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کے ماں باپ کو بلوغت سے پہلے ملتا رہتا ہے. اور اگر وہ گناہ کا کام کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی ایسی حرکت کر دیتا جو غلط ہے، تو اس کا گناہ بچے کے اوپر بھی نہیں، ماں باپ پر بھی نہیں. ہاں، اگر ماں باپ تربیت نہیں کر رہے تو وہ گنہگار ہیں. ماں باپ اسے نہیں بتا رہے کہ بیٹا گالی دینا گناہ کا کام ہے، کسی کو ایذا پہنچانا گناہ کا کام ہے، کسی کا نام بگاڑنا گناہ کا کام ہے، کسی کو پتھر مارنا، کسی کی گاڑی کو توڑنا، کسی کی لائٹوں کو توڑنا، جو آج کل کام ہو رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں، کسی کی بیل بجا کے بھاگ جانا، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر ماں باپ تربیت نہیں کر رہے اور بچہ یہ کام کر رہا ہے تو پھر ماں باپ گنہگار. خود بذات خود بچے پر گناہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سننے والے بچے آج سے گناہ کے کاموں پر لگ جائیں کہ مولوی صاحب نے کہا ہم جو کچھ مرضی کریں ہمارے اوپر تو گناہ نہیں ہے. نہیں، کرنا وہ ہے جو اچھا ہے، کرنا وہ ہے جو اچھا ہے. بہترین اور کامیاب بچہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اس کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند رہے. وہ کامیاب بچہ ہے، وہ بہترین بچہ ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے نماز کا کہو. مرو اولادکم، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وضربوہم، ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں. 5 سال کا بچہ ہمارے معاشرے میں فرسٹ کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے. 5 سال کے بچے کا پتہ چلا 7 سال کا بچہ سیکنڈ یا تھرڈ کلاس کا بچہ ہوتا ہے، دوسری تیسری جماعت کا. تو جب آپ بچپن سے ہی اس کی تربیت کریں گے، 7 سال کی عمر سے ہی اس کو نماز کے اوپر آمادہ کریں گے، اس کے ذہن اور فکر کی نشو نما کریں گے، ماں بچی کو اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کرے، باپ بچے کو اپنے ساتھ نیک اعمال کی عادات کی طرف متوجہ کرے، تو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے گا پھر ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
پھر ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ بچوں کی نماز کے لیے تب بیدار ہوتے ہیں جب وہ ایف اے ایف ایس سی کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ ایف اے ایف ایس سی کا جب وہ سٹوڈنٹ ہوتا ہے تب ماں باپ کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ کہتے ہیں مولانا نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف خان صاحب ہمیں ترمذی شریف پڑھاتے تھے، وہ اپنے جمعے کے بیان میں فرمانے لگے، ایک بچے کے والد ان کے پاس آئے اور اپنے بیٹے کی شکایت کی، اور جس انداز میں شکایت کی استاد محترم فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ بیٹے نے آگے سے کیا کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے نماز کا کہا بھائی اٹھو نماز پڑھو، نہیں سنی، میں نے اس کو ہلکی سی مار پیٹ کر دی۔ تو استاد جی فرماتے ہیں میں نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایف ایس سی کر رہا، یعنی 18-19 سال کا بچہ ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا آپ نے 10 سال لیٹ تھپڑ مارا، جا کر آپ نے 10 سال کا وقفہ کیا تھپڑ مارنے میں، جب مارنے کا حکم تھا، جب 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہلکی پھلکی مار پیٹ کرو اور نماز کی طرف متوجہ کرو، تب آپ نے نہ کیا۔ آج جب مارنے کا حکم نہیں آپ نے ہاتھ کیوں اٹھائے؟ آج جب مارنے کا حکم ہی نہیں تو آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ پھر تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب بچے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے وہ پھر نہیں دیکھتا کہ ماں ہے یا باپ ہے۔ آپ ذرا حدیث کی حکمت کو تو سمجھیے، آپ علیہ السلام نے کیوں فرمایا 10 سال کی عمر میں سختی کرنا؟ کیونکہ اس وقت اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، وہ مار کھا لیتا، تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر جا کے ہنسنے لگ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہی بچہ جب 18-19 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور آپ اس پر ہاتھ اٹھاتے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اب اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی بچے کو نہیں مارا۔ یہ پہلو بھی بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بتایا اماں عائشہ نے، فرمایا آپ علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی اپنی گھر والی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال الگ موضوع ہے یہ، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے بچوں کی عمر کے حوالے سے فرمایا جب 7 سال کا ہو تو نماز کی ترتیب بناؤ، اس کو تربیت دو، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرو۔ لیکن جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے نہیں پڑھ رہا، سختی کیجئے۔ 20 سال کی عمر میں نہیں، جب 20 سال کی عمر میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو پلٹ کر ڈنڈے سے جواب ملے گا۔ بہرحال قرآن مجید میں جو ہم نے آیت تلاوت کی، یہاں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جو پریشان ہے کہ زندگیاں بن جائیں بچوں کی، ان کی پریشانیوں کا حل بتا دیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، فرمایا سب سے پہلا عمل یہ کریں کہ اپنے بچوں کو، خود بھی بچوں کو، میں بچوں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری کئی نشستوں سے بچوں کی تربیت کی بات چل رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت پہلا کام۔ ایک تو ہے کہ آپ کا بچہ جا کر پڑھتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ پڑھتا ہے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں 10 منٹ 20 منٹ بچوں کے لیے مقرر کریں جس میں وہ قرآن کی تلاوت کریں روزانہ کی بیس پر۔ آپ خود بیٹھیں، بچوں کو بٹھائیں، قرآن پکڑائیں، بیٹا روز آدھا سپارہ، 1 رکوع، 1 آیت بس تلاوت کرنی ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یہ دل گناہ کی آبادیوں کی وجہ سے آلودہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دلوں کا میل کچل قرآن اتار دیتا ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے تلاوت قرآن مجید۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسرا کام ارشاد فرمایا نماز کی پابندی۔
نماز کی پابندی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے. روکنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے ذرائع بتائے ہیں کہ کن ذرائع کو اختیار کرنے سے آپ کی اولاد بچ سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے کی روشنی میں، اسوہ نبوی کی روشنی میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب ہم پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں کہ بچوں کے حوالے سے وہ نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اصل یہ ہے کہ بچپن سے تربیت کرنی پڑے گی، بڑے ہو کر نہیں ہوگا، یہ کام مسلسل بچپن سے کرنا پڑے گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں بروز محشر پوچھا جائے گا. تو شروع سے تربیت کرنا ہے، اس لائن کے اوپر لے کر آنا ہے، اس کو نماز کی طرف متوجہ کریں، قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ کریں، اچھی باتوں کا اس کے سامنے تذکرے کریں. بدقسمتی سے آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، سن رہے سارے بچے ہو رہے ہوتے ہیں. کس کے اوپر اثر پڑتا ہے؟ بچوں کے اوپر. وہ گالیاں کون نوٹ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کاپی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر. نہیں بن رہی آپس میں، بچے سو جائیں، اس کے بعد تھوڑا سا آپس میں جو مرضی آپ ایک دوسرے کو سنائیں یا سنیں، لیکن بچوں کے سامنے نہیں، اس لیے کہ بچہ اس کا کبھی غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. کبھی ایک تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا، کسی بچے کے سامنے مرغی ذبح کی گئی، اس کے والد نے ذبح کی، بچہ گھر گیا، اس نے کوئی تیز دھاری دار آلہ اٹھایا اور اپنے ہی بھائی کو ذبح کر دیا کہ باپ کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو بچہ اخذ کرتا ہے، لیتا ہے. اپنے بچے کے سامنے اچھی باتیں کیجئے، بری باتوں سے اجتناب کیجئے. جب باپ بچے کے سامنے گالی، بچے کی آپ اس کو تادیبی کاروائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن مارتے ہوئے آپ نے زبان سے اس کو گالی دے دی، فلاں کا بچہ، فلاں کا بچہ. تو یہ گالی کون کس کو سکھا رہا ہے؟ باپ اپنے بچے کو سکھا رہا ہے. یہی بچہ کل کو بڑے ہو کر گالیاں دے گا، پھر آپ کہتے ہیں مولانا بچہ گالیاں بہت دیتا ہے. بھائی سکھائی کس نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اعضاء پر بھی کنٹرول کیجئے، زبان پر بھی کنٹرول کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.